الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ایک اہم موضوع ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں حضرات و خواتین سب کے لیے بہت ضروری ہے سوال کرنے کا ادب کیسے ہونا چاہیے. شاید 4 تاخراتوں میں تقریر کے بعد سوالات کے لیے کچھ مجال ہوگا، کچھ وقت ہوگا، تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا سوال کیسے کرنا چاہیے، کیسے علماء سے کرنا چاہیے، وہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صاحب یہ وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا اللہ تعالیٰ کو 3 چیزیں سخت ناپسند ہیں. پہلی چیز یہ ہے قیل و قال کرنا، یعنی ایسی بیکار بات کرنا جس کا دینی دنیا کوئی فائدہ نہ ہو. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کو سخت ناپسند ہے مال کو ضائع کرنا، اور تیسرا اللہ کو سخت ناپسند ہے زیادہ سوال کرنا. تو یہ زیادہ سوال کرنے کا کیا معنی ہے؟ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے اس کی کئی شکلیں بتانے کے بعد کہا کہ ساری شکلیں اس میں داخل ہیں. سب سے پہلا کیا ہے؟ ایسا سوال کرنا جس سے مسلمانوں کو فائدہ نہ ہو. کیسا سوال؟ میں آپ کو ایک مذاق بھی ہے اس میں. صالح فوزان حفظہ اللہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان سے کسی نے پوچھا یوسف علیہ السلام کی شادی زلیخا سے ہوئی کیا؟ شیخ بولے میں وہاں نہیں تھا. بہت آسان سوال. زلیخا کون؟ ایک بدکار عورت، اس سے یوسف کی شادی کیسے ہوگی؟ تو میں بولے وہاں نہیں تھا، اگر میں وہاں رہتا تو آپ کو بتاتا تھا. لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے ایسا سوال کرنا جس سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے جس سے کوئی فائدہ نہ ہو. اور اسی طریقے سے ایسا سوال نہ کرے جس سے اختلاف اور لڑائی و جھگڑا پیدا ہوتا ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی 3rd پرسن کو ذہن میں رکھ کے سوال کرتے ہیں. ایسے شخص کا کیا حکم ہے جو یہ کہتا ہے سوال کرنا بھی وہاں رہتا، جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا وہ رہتا، بعض جگہ بولتا تھگا لیا دیکھو انعام علی صاحب کے پاس. یہ بھی غلط ہے. تیسرا یہ ہے ایسا سوال کرنا ہی نہیں چاہیے جو اب تک واقع نہ ہوا ہو. کیسے؟ امام احمد سے ایک آدمی جا کے پوچھتا ہے یاجوج ماجوج مسلمان تھے کیا؟ یاجوج ماجوج قیامت کی ایک علامت ہے، مسلمان رہے تو کئی کو فساد کرتے. لہٰذا اس طریقے سے 3 باتیں بتائیں. اور یاد رکھیے اللہ سے سوال کرنا سب سے اچھی چیز ہے. کوئی بھی چیز ہے تو کس سے مانگنا؟ اللہ سے مانگنا. جیسا کہ روایتوں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ اگر جوتا بھی ٹوٹ جاتے تو اللہ سے مانگتے تھے. اور مطلب جو ہے اس سے کس سے سوال نہیں کرنا، لوگوں سے سوال زیادہ نہیں کرنا. لوگوں زیادہ سوال کرے تو کیا ہوتا؟ لوگ کیا دیں گے ہمیں؟ لوگ کیا ہیں اصل میں؟ لوگ تو جو ہے ہم سب اللہ کی رحمت کے بھکاری ہیں. ہم جب بھکاری ہیں تو لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو ایسا سوال کرنا تو جس سے جو ہے مطلب ہنگامہ ہو نہیں کرنا چاہیے. اور قرآن کریم میں دیکھو آپ یسألونک یہ لفظ بار بار آیا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں. اس بارے میں ہمیں 2 چیزیں دکھتی ہیں. ماشاءاللہ حضرات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسب وقت میں مناسب انداز میں ادب سے سوال کرتے تھے. غزوہ بدر کا موقع آیا، مال غنیمت آیا تو کہا اے اللہ کی نبی مال غنیمت کیا کرنا؟ صحابہ کے پوچھتے عورت کو حیض ہے تو کیا کرنا؟ خریف جانا کہ نہیں جانا؟ اور اس پہ چاند کے بارے میں پوچھتے چاند طلوع ہوتا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ لیکن سوالات کر کے پریشان بھی کرتے تھے. جیسے یہ کفار مکہ سوال کرتے، کیا سوال کرتے؟ وہ سورہ کہف میں نوجوان اہینا کتنے تھے؟ وہ ذوالقرنین کون تھا؟ ایسے بیکار سوال کرتے. کبھی ان کو سوال کرتے یہودیاں کبھی کیا کرتے نعوذ باللہ کفار مکہ کو بھیجتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے تم سوال کرو کہ روح کیا ہے. آپ جانتے ہیں روح کیا ہے؟ روح نظر نہیں آتی، روح مخلوق ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو اپنے زمانے میں اگر کوئی الٹا سوال کرتا تو مارتے اسے. بلکہ ایک روایت ایسی آئی ہے ایک آدمی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا والذاریات ذروا کا معنی بتاؤ. عمر بولتے ذرہ ٹھہرو، سن رچ نہیں انہیں. 2 ہوا، 3 ہوا، 4 ہوا، آخر میں بولے سر مڑا دلو اس کا. ایسے کوڑے مارتے اور جو ہے ادب سکھاتے تھے. لہٰذا ہمیں سوال کرنے میں ماشاءاللہ جہالت دور ہوتی ہے، سوال کرے تو علم آتا ہے، اور ماشاءاللہ سوال کرنے سے زندگیاں ماشاءاللہ بنتی ہیں. اب آپ میں سے کوئی ایک آدمی سوال کیا تو دوسرا آدمی اگر کیا بولتا معلوم؟ یہ سوال میں کرنے والا تھا، ماشاءاللہ کر دلا جزاک اللہ خیر. ایسا بہت ہوتا ہے. لہٰذا آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں سوال کرنے میں کیا کیا ادب ہونا چاہیے. سب سے پہلے بات یہ ہے جس کی سوال کی ضرورت نہ ہو نہیں پوچھنا چاہیے. جیسا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آدمی کا سب سے اچھا اسلام یہ ہے کہ آدمی بیکار سوال نہ کرے۔ اللہ نے خود سورہ مائدہ میں ادب سکھاتے ہوئے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے لوگو تم جو ہے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو، اگر سوال کا جواب بتا دیا گیا تو تم کو برا لگے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا حج کرو، ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام تھا حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ، وہ اصل میں کھیڑے والے تھے، انہوں قریے کے تھے، صحابہ شہر کے بھی تھے قریے کے بھی تھے۔ انہوں پوچھے ہر سال حج کرنا ہے کیا؟ یہ سوال نہیں کرنا تھا۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا لو قلت نعم لوجبت، یاد رکھو اقرا اگر میں وہ کے بول دلا تو ہر امتی پر حج کرنا فرض ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا یاد رکھو یہ زیادہ سوال کر کے اختلاف کر کے پچھلے قومیں تباہ ہوئی ہیں، اور اب جانتے ہیں سوال کر کے پریشان کرنا یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ اللہ بولا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو، کیسی ہونا، موٹی ہونا، جوان ہونا، بڈھی ہونا، کتنا آس ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام بڑا صبر کرے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے وارثین انبیاء علماء ہوتے نا ماشاءاللہ سوال کرے تو بڑے صبر سے جواب دیتے، کبھی ان کے فطرت کے خلاف ہوتا، کبھی حلال کو حرام کرنے والا ہوتا، کبھی حرام کو حل کرنے والا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور ایک بات بھی کیا ہے، سوال ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے اس کی جہالت کا پتہ چلے، اور اسے دیے ہے سوال کس سے کرنا چاہیے، ربانی عالم دین ہو تو اس سے کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے، بات بولے تو کڑوی لگتی ہے، ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جن کا میدان جو ہے ایڈوکیٹ ہیں، جن کا میدان جو ہے دوسرا ہے، لیکن وہ لوگ سے ٹائی لگا کے پورا جو ہے یوٹیوب وغیرہ میں آ کے سوالات کے جوابات دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے دیکھو ان سے پوچھا گیا مکروہ کسے کہتے ہیں، بولتے ہیں ڈبل حرام کو کہتے ہیں۔ مکروہ ناپسندیدہ چیز کو بولتے، حرام الگ بولتے، کیسے دونوں میں ملاتے؟ مجھے معلوم ہے پیس کانفرنس ہو رہی تھی مطلب چنئی میں، وہاں جا کر ذاکر نائک حفظہ اللہ سے سوال کیا گیا طلاق کا مسئلہ کیا ہے۔ اب ان کو کیا معلوم، انہوں تو جو ہے کمپیئر کرتے اسلام کو، ان کو طلاق سے کوئی سوال کا جواب دینے کا عادت نہیں ان کو۔ ماشاءاللہ علماء کھڑے ہو گئے، ذاکر نائک ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا میدان ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے، ایسے ہونا چاہیے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ جو ہے ڈاکٹر آر کے نور عمری مدنی رحمہ اللہ کی خبر کو نور سے بھر دے، 55 سال کی عمر میں کووڈ میں انتقال ہوا۔ ماشاءاللہ چنئی کے رہنے والے ممبئی جا کر ذاکر نائک کی بڑی تربیت کرے، اگر وہ تربیت نہیں کرے تو آؤٹ ہو کرنے لگتی تھی۔ لہٰذا یہ سب باتیں آپ کے سامنے بولنے کی نہیں، آپ سے بولنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی جو ہے غیر عالم سے سوال مت کرو۔ یہ کیا ہوتا ہے، ایڈوکیٹ فیض ہیں، ان کا میدان کیا ہے، تعلیم کیا ہے، فلاں کیا ہے، اور دوسرے جو بردرس ہیں ان کا کیا ہے 10 پڑھے بعد +2 میں کیا کرنا، تجارت کر سکتے، وہ چیز بول سکتے۔ لیکن ہر ایک آدمی اللہ فرماتا ہے کہ سورج بھی اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے اور چاند بھی اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، سورج کبھی چاند جگہ ہے، چاند سورج جگہ نہیں آتا۔ لہٰذا جو ایڈوکیٹ ہے تو اپنے میدان میں رہیں، لہٰذا یہ میدان جو ہے علماء کا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو جو ہے کان میں درد ہوا تو کیا دوسرے ڈاکٹر بن جاتے، اگر رہا تو MBBS MD کرتے۔ لہٰذا اس طریقے سے جو بردرس ہیں، اسلامک اسکالرس ہیں، ان سے سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر ماشاءاللہ لائن کے آدمی ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی جو ہے انجینئر ہے، اسے بلا کہ آپ AC سیدھا کراتے، پورے یہ سے اترنا پڑتا آپ کو۔ تو اس طریقے سے یہ بات بھی ہے، اور اس طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں جس سے سوال کرتے عالم کا ادب کرنا۔ ایک آدمی امام مالک کے پاس آیا، بولا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، کیا مانا؟ انہوں بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اس پر ایمان لانا واجب، اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا۔ انہیں بولتا ہے تمہیں کیا جواب نہیں دیتے سو؟ میں جا کے بولتا ہوں سب کو امام مالک نہیں جانتے، کہتے بول جا کے بول مجھے کوئی معلوم نہیں۔ امام مالک بولے میں نہیں جانتا ہوں۔ اسی طریقے سے علم سے اور علم سوال کرنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی دیکھو، عالم سے سوال کرے تو ادب سے کرنا۔ کیا تمہیں تقریر میں بولے سمجھ میں آنے اور ایک بار بولو نہیں بولنا چاہیے۔ کیسا ہوتا عرب میں ماشاءاللہ شیخ آپ سے سوال ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، دیکھو یہ اسلوب کیسا ہے، لہذا حفظکم اللہ فلاں فلاں کرتے ہیں۔ یہ سب باریک چیزیں ہیں، عرب میں بڑا خیال ہوتا ہے اس کا۔ اور مناسب وقت میں بھی سوال کرنا۔ ایک آدمی بھوکا ہے، جا کے سوال کرے تو عالم کو جواب نہیں دیتا انہیں، اور اسی طریقے سے بھوک کی حالت میں ہے نہیں کرنا، غم میں ہے، ایک عالم کی ماں مر گئی ہے، شیخ آپ سے سوال ہے، نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قاضی جو ہے غصے میں ہوتا ہے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی فکر میں تشویش لاحق ہوتی ہے، انہیں پرسکون نہیں تو کیا جواب دے گا۔ اسی لیے الحمدللہ عمرہ میں پڑھاتا ہوں، میں طلبہ سے بول دیتا آخری گھنٹی پڑھا کو جاتے رہتے بچے السلام علیکم خیریت شیخ، کچھ سوال کرنا نہیں، بھوک کی حالت میں ہیں اور انسان کو جو ہے کس کی ضرورت ہوتی ہے، سکون کی ضرورت ہے، لہذا سوال نہیں کرنا چاہیے۔
چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو بھی آتے ہم سوالات کو پڑھ لیتے ہیں۔ اور ایک بات بھی آپ کو بتا دیں، دیکھو یہ علماء کدے سوال پریشان کرتے ہیں، کسی عالم کا نمبر لے لیا آپ، میں بولے عالم سے سوال کرنا ہے، سوال لکھے ساتھ کوشچن مارک ڈالے ساتھ فوراً فون، شیخ دیکھو ایک وقت ہوتا ہے، آرام کر رہا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لہٰذا ایک باریک باریک باتیں ہیں، تو لہٰذا مناسب وقت میں سوال کیجیے۔ رات میں 12 بجے ویسے بجے بھیجے تو کون دیکھے گا؟ وہ فجر سے پہلے بھیجے تو مطلب ایمرجنسی ہو سکتا ہے، لیکن علماء بھی تو ماشاءاللہ بشر ہوتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، لہٰذا خیال کرنا چاہیے۔ اور سوال کرنے میں بڑوں کی توقیر بھی ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، ایک بوڑھا آدمی ہوتا ہے، ادھر سوال کرنے نہیں آتا، کھڑا ہو گیا، لوگ مجھے بیٹھو جی، نہیں بولنا، بڑوں کی توقیر کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے سوال کا صیغہ برابر ہونا کیسے، جیسے پرسوں میں بتایا، ایک آدمی بولتا ہے میرے والد میرے ساتھ رہتے ہیں، انہوں نے بولتا سوال دہراؤ، میرے والد میرے ساتھ رہتے ہیں، سوال دہراؤ، میرے والد میرے ساتھ رہتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ انہوں شیخ بول رہے ہیں سوال دہراؤ، انہیں سوال بول رہا کیا ہوگا شیخ؟ تو بولے ایسا بولو میں والدین کے ساتھ رہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا ادب ہے دیکھو، میں والد ساتھ رہتا ہوں بولے تو کیا ہوتا اس میں؟ والدین ہمارے محتاج نہیں ہوتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ والدین میرے ساتھ رہتے ہیں تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ والد میرا محتاج ہے، لہٰذا ادب کرنا چاہیے۔ اور جو ہے جواب دیتے غور سے سننا۔ بعض لوگ کیا ہوتا سوال کرتے رہتے بیچ میں کر دے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے مطلب عالم سے الجھنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے فائدہ مند سوالات کریں، اور بعض سوالات فتنے پیدا کرتے ہیں۔ اور سوال کرنے کے بعد اگر آدمی دیکھو عالم مجھے نہیں معلوم بولا نا، انہیں حقیقی عالم۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے عوام میں، نہیں معلوم بولے تو لوگ کیا کیا بولتے، دیکھو کئی کچھ آئے تمہیں، ایک دوسرا ممبر پر کیسا چڑھتے تمہیں علم نہیں سو، دو تیسرا بولتے تم نہ تو مسلح پکڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ایسا کہ ایک عالم دین کو لوگ مطلب بہت ستا ہے، انہوں کیا بولے معلوم، میں علم پڑھا بول کے 3 سیڑھیاں چڑھا، اگر میں جاہل ہو تو آسمان پہ ہوتا تھا۔ بد حقیقت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی عالم بولتا ہے نہیں آج نہیں معلوم ہے، انشاءاللہ کل بول دو، میرا نمبر لو، اسے بولنے دو۔ حقیقی عالم جو ہوتا ہے نا، انہیں لا ادری بولنا۔ جامعہ دارالسلام کے مفتی بھی استاد بھی ڈاکٹر عبداللہ جولم 30 سال 40 سال سے بخاری پڑھا ہے، آج بھی ان کی سادگی دیکھو آپ، ان کے سامنے جا کے پوچھیں نا، نہیں معلوم۔ میں تو دیکھا حرم میں عبد المحسن عباس درس دے رہے ہیں، 5000 طلبہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی پوچھتا سوال، بولتے ہیں نہیں جانتا ہوں اس بارے میں، آپ کی لائن نہیں ہے وہ۔ لہٰذا عالم بشر ہوتا ہے، لہٰذا اس طرح قدریں۔ اور سوال مبہم بھی نہیں کرنا چاہیے۔ مبہم کیسے؟ مثال طور پر ایک سوال ہوتا ہے تو اس میں نیچے نام لکھتے، بسا اوقات سوال کیسے ہوتا غلط بھی ہوتا، لہٰذا پوچھنے والا جو ہے پوچھتا ہے سواد پوچھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کیا کرتے تھے، اشارہ کنایہ سوال کرتے تھے۔ اور سوال دوسروں کو بھی دے کر بھیج سکتے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کیا ہوتا تھا، ان کی شرمگاہ سے نکلتی تھی۔ حضرت علی کو شرم جا کے، حالانکہ اللہ کے نبی ان کے لیے کیا سسر بھی، چچا کے بیٹے بھی مقداد کو بھیجے۔ لہٰذا اگر آپ کو جو ہے سوال کرنے حیا آئے تو دوسروں سے پوچھ سکتے۔ یہاں خواتین اعتکاف میں ہیں، ان کو جو ہے سوال کرنے میں ہو سکتا ہے شرم آئے، لکھ کر بھیجیے، نام لکھنے کی ضرورت نہیں، سوال ہے بس اتنا ہی۔ اور اسی طریقے سے ہر ایک کو موقع بھی دینا۔ ابھی ادھر والے بیٹھے پورے پوچھ ڈال رہے ہیں، ادھر والوں کو نہیں، سب کو مکمل طور پر دینا چاہیے، اور جواب احترام سے بھی سننا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اگر سوال کا جواب دیے، اگر آپ کو ناپسند آیا تو چہرہ نہیں بنانا۔ دوسرا یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں سوال کا جواب دے رہتے، اتنا غصہ آتا اس کے نفس کے خلاف پڑ جواب ہی کاٹ ڈالتا فون نہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے جواب سن کے گالیاں دیتے۔ ارے عالم بشر ہوتا ہے، انہیں سوال کا جواب دے کے گالیاں سننے والا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے یہ سوال دیکھو، ایسا نہیں پوچھنا آپ کی رائے کیا ہے، پوچھنا شرعی حکم بتاؤ۔ یہ سب بہت باریک چیزیں ہیں۔ یہ نہیں پوچھنا تمہارا حکم کو تو انہیں کہاں سے جیب سے بتائے گا، شریعت اس کے باپ کی نہیں ہے، شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اللہ کی طرف سے، لہٰذا اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے پوچھو۔ اور اسی طریقے سے بیکار سوال بھی نہیں کرنا۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں عالم کتنا علم ہے معلوم کریں گے بلکہ سوال کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ جو ہے علم حاصل کرنے کے لیے سوال کرو۔ اور سوشل میڈیا پر آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر ایک آدمی مفتی بن رہا ہے، کون تو بھی جو ہے وہ کالی بگڑی بن لے کے آ رہا ہے، کوئی آدمی وہ سوال کرتا ہے مطلب ہوتا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہر یوٹیوب پر آنے والے ہم جو ہے آدمی کو عالم سمجھ۔ اور ایک بات بھی دیکھو، ہر خطیب عالم نہیں ہے، ہر عالم خطیب ہے۔ کیسا مطلب؟
کبھی کبھی ہوتا تیلگو میں خطبہ دینے کوئی شخص آئے سمجھ جاؤ، اب اسے عالم مت سمجھ جاؤ، انہوں کیا ہیں؟ خطیب ہیں، لیکن ہر عالم خطیب ہوتا، لہٰذا یہ سب باریکی چیزیں مکمل طور پر توجہ دو۔ اور اسی طریقے سے یہ جو سوال کا جو جواب دینے والے ہوتے ہیں ان سے احترام بھی کریں، وقت بھی کریں، اور ماشاءاللہ 2 باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتا۔ الحمدللہ عرب میں ہر لیکچر کے آخر میں سوال ہوتا، اس میں کیا فائدہ ہوتا؟ انہوں کتنا مطلب سمجھے ہی معلوم ہوتا۔ اور دوسری چیز الحمدللہ یہ بھی ہے، عرب کے علماء کے سوالات کے جوابات لے لے تو نا مطلب ماشاءاللہ 30 والیوم میں چھپتا ہو، اتنا علم دیتے انہوں۔ مجھے ہندوستان کے ایک مشہور عالم دین ہیں جامعہ محمدیہ منصور مالیگاؤں کے، ان کا نام تھا دکتور فضل الرحمن مدنی، جانتے ہوں گے، بہت بڑے مفتی تھے۔ ان کے بیٹے جو ہے ماشاءاللہ ان کے فتووں کے سوالات کے جوابات کو تیار کرتا ہوں، ماشاءاللہ 8 جلدوں میں ہے وہ۔ لہذا سوالات کیا ہوتے، اب سوالات کرتے جواب نہیں ملتا تو کیا کرنا، وہ فتوے کی وہ کتابیں لے کے ماشاءاللہ اپنے پاس رکھنے سے کیا ہوتا ہے، ہم بھی کبھی کبھی کسی بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ سوال دیکھ لیتے، کر لیتے ہیں۔ آخر بات آپ کو بتاتے ہیں، اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نیٹ پہ جا کے کچھ دیر فتویٰ پڑھ لے کے اچھلتے، نہیں کرنا چاہیے۔ اب جسے علامہ البانی بول کو ہیں عرب میں پینٹ پہننا حرام ہے، وہ اللہ کے یہاں نہیں ڈال سکتے، دیکھو لوگ پینٹ پہنتے ہیں، وہ کیا ہے، عرب کے لیے ہے فتویٰ ہو، لہٰذا مطلب ملک کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے فتویٰ بدلتا ہے، وہ فتویٰ علاقوں میں ہندوستان میں ڈال تو نہیں ہو سکتا۔ اب جیسے دھرنا دینا ہے عرب میں بلکہ حرام ہے، لیکن یہاں اپنا حق مانگنے کے لیے دھرنا دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لہٰذا علماء سے پوچھیے، صحیح پوچھیے، اچھے انداز سے پوچھ لیجئے، اگر سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا تو اور پوچھ لیجئے، اگر دلیل پوچھنا ہے تو دلیل پوچھیے۔ اب میرے پاس بھی ایک آدمی آئے تھے، میں خرس کی دعا بولا تھا، انہوں بولے مولوی صاحب تمہیں جو ہے موبائل پکڑو میں فوٹو پکڑ لیتا ہوں، الحمدللہ ہو گیا ختم، لیکن حدیث نمبر نہیں پوچھنا، مجھے ہونا ہو، اور حدیث کو اپنے سے خود سمجھے کہ عالم سے الجھنا بھی نہیں چاہیے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں اس میں تلخ بھی ہوئی، صحیح بھی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ امت کے ہر آدمی کو ربانی علماء سے جڑ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو بھی غیر علماء ہیں ان کے فتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج کے درس میں ہم نے جو باتیں بتائی ہیں کہ علماء سے سوال کرنے کے جو آداب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو علماء سے سوال کرنے کے آداب کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کچھ باتیں آپ کو بری لگی ہیں تو آپ اسے سمجھیے اصل میں، لیکن مطلب گرم ہو کر فوراً الجھنا نہیں اس چیزوں میں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔